نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سے ملاقات پروگرام مئی 2025 میں خوش آمدید۔ آپ کے سوالات لے کر میں امیر تنظیم اسلامی کے ساتھ اسٹوڈیو میں حاضر ہوں اور امیر تنظیم اسلامی موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مئی کا مہینہ ہے جی، اور صورتحال جو ہے خطے کی وہ خاصی پریشان کن بھی ہے اور کچھ لحاظ سے حوصلہ افزا ہے۔ آپریشن سندور اور آپریشن بنیان و مرصوص، میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم سوالات کو لیں، ذرا اس کا ہم انالیسس کر لیں کہ ہم اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اگر ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ آج موجود ہوتے تو وہ ظاہری بات ہے وہ ہر چیز کو ایک انٹرنیشنل ماحول، انٹرنیشنل پالیٹکس اس کے ساتھ بھی، اس کے تناظر میں بھی دیکھا کرتے تھے، اور دنیا کے مستقبل کے حوالے سے اور جو آنے والے واقعات ہیں۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کی وسعت نظر جو تھی اس کو آج لوگ سنتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت پہلے یہ باتیں کہی گئی۔ تو ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں گے کہ وہ اگر ان کی طرف یہ ہوتا تو یہ معاملہ اس وقت کیا ہوتا ہے۔ صحیح، ایک جھوٹا الزام پہلگام کا جو معاملہ ہوا ہے، اس میں سیاحوں کو کسی بدبخت نے مارا۔ بڑا اسٹریٹ اب یہ بات ہے کہ کوئی دہشت گرد ہے، کسی کو ہم یہ الاؤ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ بے گناہوں کو مارے۔ اور اس کے بعد انڈیا نے جسے کہتے ہیں نا، جیسے فوراً ہی اس کو وہی ہو گئی، فوراً ہی کوئی ان کو کوئی ایک ایسی چیز مل گئی کہ جناب پاکستان پہ بلیم لگانا شروع کر دیا اور مسلسل بلڈ اپ شروع کیا، اور پھر یہ مئی کے شروع میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ حملہ جو ہے وہ پاکستان پہ کیا، اور اس کا نام انہوں نے آپریشن سندور۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ڈرامہ کر کے انہوں نے یہ معاملہ یہاں تک پہنچایا ہے اور اس میں مار بھی کھائی ہے بعد میں انہوں نے، کیا سمجھتے ہیں یہ انڈیا یہ چاہتا تھا یا مودی کی یہ ہندوؤں کی کوئی ایسی پرانی خواہش ہے یا کوئی الیکشن آنے والے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے، کیوں یہ واقعہ پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سوالات میں بہت سارے گوشے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامنے رہنے چاہیے۔ ایک علاقائی مسئلہ ہے، اور ظاہری بات ہے کہ برسوں پرانا معاملہ پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس میں آپ کشمیر کے مسئلے کو بھی شامل رکھ سکتے ہیں۔ پھر ہندوؤں میں جو ایک نفرت بھری ہوئی ہے، اور کبھی بھی انہوں نے، جیسے بانی محترم ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہندو نے کبھی بھی اس تقسیم کو قبول نہیں کیا، وہ ایک پھانس اٹکی ہوئی ہے آج تک، اور کہیں نہ کہیں وہ چاہتا ہے کوئی موقع ملے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے، یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ایک طرف تو ایک علاقائی نوعیت کا معاملہ ہے، اور یہ ڈرامہ پہلی دفعہ نہیں رچایا گیا، پلوامہ کا ڈرامہ اور اس طرح کے اور ڈرامے بھی بھارت نے پہلے رچا کر پاکستان پر دہشت گرد ریاست ہونا یا دہشت گردی کو پروموٹ کرنا اور عالمی امن کو نقصان پہنچانے والا ملک قرار دینے کی کوشش کرنا، یہ کوششیں پہلے بھی آئی ہیں۔ البتہ نہ صرف ایک علاقائی مسئلہ ہے بلکہ اس کو بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ اگر حیات ہوتے تو بہرحال وہ اس بصیرت کے ساتھ جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی اس پہ یقیناً کلام کرتے۔ تو اگر ان کے بیانات کو بھی ہم دیکھیں، جو ماشاءاللہ تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم نے کوشش بھی کی ہے کہ ان حالات کے تناظر میں ان کی ماضی کی گفتگو کو ہم لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں، تو اگر ہم دیکھیں کہ بلکہ بات تو ثابت بھی ہوگی نا، پاکستان پہ جتنے ڈرونز بھیجنے کی بھارت نے کوشش کی، وہ ڈرونز کہاں کے بنے ہوئے؟ وہ اسرائیلی ڈرونز، یہ تو ثابت شدہ بات ہے۔ تو اگر عالمی سطح پر بھی دیکھیں تو جو اس وقت غزہ کی صورتحال اور جو انتہائی دیگر گوں ہو چکی ہے، یعنی اب تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ امت کی بے حسی کی انتہا اپنی مقام پر ہے کہ وہاں پر ہر پانچواں شخص جو ہے وہ بھوک سے امکان ہے کہ وہ انتقال نہ کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے اور امت کا درد ہمیں عطا فرمائے۔ البتہ اس سارے تناظر میں جذبات تو مسلم ورلڈ میں
کسی درجے میں تھے، لیکن شدید دباؤ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی پیدا کیا گیا، عوام کی طرف سے، علماء کی طرف سے، دینی قیادتوں کی طرف سے، اور حکمرانوں کو توجہ دلانے کی کوشش کی گئی۔ ایک فضا یہاں پر قائم ہوئی کہ کچھ جذبات کا اظہار ذرا بلند تر سطح پر پاکستان کی طرف سے ہونا چاہیے، اور یہ تو صہیونیوں کو بھی معلوم ہے کہ ان کا سب سے بڑا دشمن پاکستان۔ بن گوریان کے الفاظ بانی تنظیم ڈاکٹر صاحب بھی کوٹ کرتے تھے، ہم نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ عرب وار جو 1967 کے بعد کچھ فتح حاصل کی تھی اسرائیل نے، تو کہا تھا بن گوریان نے کہ ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، ہمارا سب سے بڑا نظریاتی دشمن پاکستان ہے۔ تو وہ کسی طور نہیں چاہیں گے کہ اس ملک میں کچھ جذبات پروان چڑھے اور کوئی یہاں سے جواب دینے کی کوشش کی جائے تو اس پاکستان کو کسی طرح ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسرائیل پاکستان کو دشمن سمجھتا ہے، میرے خیال سے بہت سے پاکستانی اسرائیل کو دشمن نہیں سمجھتے، بلکہ وہ تو پینگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ پتا ہے، ہاں جی، یعنی کہ ان کا ویژن ہے، لیکن شاید ہم اس سے آگاہ نہیں ہیں۔ بلکہ جو بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستقبل کا منظرنامہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کرتے تھے، پھر وہ صغرا کبرا جوڑ کر ہمارے سامنے رکھتے تھے۔ قیام پاکستان 1947 اور اسرائیل کا قیام 1948، تو علاج پہلے اور بیماری بعد میں، یہ ساری باتیں ہمارے ہاں زبان زد عام عوام الناس کے سامنے بانی تنظیم کے ان سارے انالیسس کے نتیجے میں۔ تو بہرحال وہ ہمیں اب تک دشمن سمجھتے ہیں، وہ کسی طور نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں کوئی اسٹیبلٹی ہو، یعنی فلسطین کا بچہ بھی توقع رکھتا ہے پاکستان سے، اور ان کی امیدیں وابستہ رہی ہیں پاکستان سے، اور اسی طرح وہ صہیونیوں کو بھی پتا ہے کہ اگر کہیں سے بات اٹھ سکتی ہے، وہ دمخم کسی درجے میں اگر ہے تو وہ پاکستان میں ہے۔ تو اگر عالمی سطح پر دیکھیں تو ہم نے بار بار یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ابلیس اتحاد ثلاثہ، یعنی امریکہ، اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ پاکستان کے خلاف بالخصوص، اور پھر یہود اور ہنود کا گٹھ جوڑ جو قرآن کریم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 میں فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے سب سے بڑھ کر دشمن کسے پاؤ گے؟ الیہود والذین اشرکوا، وہ جو یہود ہیں اور جنہوں نے شرک کیا۔ تو آج یہود ادھر اور مشرکین یہ بھارت کے اندر موجود ہیں، آج بھی وہ گٹھ جوڑ ہمارے سامنے دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر عالمی سطح پر دیکھیں تو یہ پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش، اس کو انگیج رکھنے کی کوشش تاکہ یہاں پہ کوئی جذبات بیدار نہ ہو اور اسرائیل کو آنکھیں دکھانے کی باتیں نہ کی جائیں، اور علاقائی سطح پر دیکھی جائے تو بہرحال ادھر وہ نتن یاہو گریٹر اسرائیل کی باتیں کرتا ہے، ادھر ان کے خواب ہیں کہ اکھنڈ بھارت کا معاملہ، اور یہ تو دھرتی ماں کہتے ہیں اپنی زمین کو، اور اس کی تقسیم کو انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا۔ تو یہ علاقائی سطح کا مسئلہ بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور یہ عالمی سطح کا بھی مسئلہ ہے۔ اور اگر پورے عالمی تناظر میں دیکھیں تو ابلیس کا جو اتحاد ثلاثہ ہے وہ کسی طور نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی ہو، پاکستان کے اندر کوئی یکجہتی دکھائی دے، اور پاکستان کے اندر جو جذبات عوام میں ہیں اور جس کا اظہار کیا عوام نے، اور حکومتی سطح پر اس کو پروان چڑھا کر کوئی اسرائیل کے خلاف قدم اٹھانے کی کوشش کی جائے تو اس کو پہلے ہی کرٹیل کیا جائے۔ اور پیچھے صاحب دیکھیے کہ سارے ڈرونز جو پاکستان پر اس سو کالڈ آپریشن کے نام پر بھارت نے بھیجے وہ اسرائیلی ڈرونز ہیں۔ تو یہ گٹھ جوڑ بالکل بے نقاب ہو کر سامنے آیا، اور بھارت کا یہ ڈرامہ جو اصل میں تو ڈرامہ ہے لیکن نشانہ کون تھا؟ وہ پاکستان تھا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری پاکستانی ایئر فورس نے، ہماری افواج نے الحمدللہ بھرپور جواب بھی دیا۔ آگے ہم بات بھی کر لیں گے مزید انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس آزمائش سے ہمیں نکالا ہے۔ البتہ آج اگر اللہ سبحانہ وتعالی، اور اس کے اندر بہت سارے انالیسز ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی صلاحیت کو چیک کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کی صلاحیتیں کس قدر ہیں، کہاں تک وہ جا سکتا ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، سسٹین کتنا کر سکتا ہے، یہ ساری تھیوریز اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن ہم اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے بڑے دشمن ہیں، پاکستان اسرائیل کا بڑا دشمن ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اور مستقبل کے منظرنامے کی احادیث ان کے سامنے بھی ہیں، تو ذرا ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم پاکستان کو وہ اہمیت دیتے ہیں کہ جو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے سامنے رہنی چاہیے، جو مستقبل کے منظرنامے کی صورت میں ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس پہ غور ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بتایا نا کہ وہ ہمیں جو ہے وہ دشمن سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں عرب اسرائیل وار میں بھی پاکستان کے پائلٹس نے جا کر مصر کے جہازوں میں اور وہ اسرائیل کے اوپر کامیاب حملے کیے تھے۔ اور اس دفعہ بھی ایسا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ ایک انالیسس کریں تو پہلی فتح جو ہوئی ہے، فوری فتح، وہ یہی ہوئی ہے کہ پائلٹس نے جب یہ حملہ شروع ہوا ہے تو ان کے 5 جہاز جو ہیں وہ مار گرائے، بلکہ 6 تک ہو گئے، 5-6 جو بھی، اور ان کے بڑے اہم ترین جس پر کہ ان کو بڑا ناز تھا ان کو مار گرایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ڈرتے ہیں پاکستان، بالکل وہ کچھ ہے ایگزیکٹلی۔ دیکھیں وہ جہاز، چائنیز جہاز جن کو دنیا نہیں پوچھتی تھی، جی،
اس کے اندر سنا یہ ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں چینی پائلٹ بیٹھے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ آئی ہے نا باتیں، یعنی بعض کلپس کے اندر جو بھارت کے ایکس آفیسرز ہیں مختلف فورسز کے، تو ان کی ڈسکشن دکھائی گئی اور وہ کھلے ماحول میں بات کر رہے تھے. تو کہا کہ اگر فائٹنگ کا آپ کو موقع ملے، بولا چائنیز پلینز ہو کوئی مسئلہ نہیں، بٹ فائٹرز کو چلانے والے بھی چائنیز پائلٹس ہو تو ہم لڑنے کو تیار ہوں گے. کہا کہ پاکستانی پائلٹس نہیں ہونے چاہیے. اور اب ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑے بڑے ایئر شوز ہوتے ہیں، چاہے یو کے میں ہو، دبئی کے اندر ہو، ترکی میں ہوتا ہے، ترکیہ میں ہوتا ہے، تو ہمارے پائلٹس نے اپنی جو بھی اللہ نے مہارت اپنے فضل سے عطا فرمائی وہ دکھائی ہے، اور جس کا اظہار اس موقع پر ہوا ہے. یعنی لیکن اس سے بڑھ کر ایک بات ہے، ہم یہ ضرور کہیں کہ ہمارے پائلٹس اپنی مہارت دکھائی، مگر اس سے بڑھ کر ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہے کہ اس مملکت خداداد کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی. اور اس سے بڑھ کر بات کیا ہے، ان سب کو جو خطرہ ہے وہ ہماری نیوکلیر طاقت سے ہے. پاکستان کے پاس جو نیوکلیر صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اور چھپڑ پھاڑ کر دی ہے، اور ساری مخالفتوں کے جیسے پاکستان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، گو کہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے آدھا ہم نے گوا دیا تھا 71 کے اندر، لیکن جو باقی پاکستان ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت اب تک کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین میزائل ٹیکنالوجی دی، ہمیں نیوکلیر پاور بنایا ہے. اور ابھی اس جنگ کے موقع پر ہماری جنگی صلاحیت بالخصوص ہمارے پائلٹس کی مہارت کا بھی اظہار ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے. اور ہم یہاں یہ بھی ذکر کریں کہ قرود السندور نام رکھا، یعنی نسوانی قسم کا نام، اور ہماری افواج نے اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا. اور وہ بانی تنظیم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ویڈیو کلپ بھی بڑی معروف ہوئی، ریاستی اداروں نے بھی اس کو نشر کیا اور فرنٹ لائن میڈیا نے بھی. سورہ صف کی آیت نمبر جو 4 ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صفے باندھ کر سیسا فلاحی مضبوط دیوار کی طرح جم کر قتال کرتے ہیں. یہاں ایک اہم بات کیا ہے، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تو معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہم پر اٹیک کیا اور ہمیں جواب دینا چاہیے تو جواب دیا گیا. ہم نے جمعے میں خطاب بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو جواب دے سکے، وہ جواب بھی دیا گیا، لیکن ہم نے نام رکھا بنیان مرصوص. اسی طرح ہمارے آرمی چیف صاحب نے بتایا کہ انہوں نے نماز فجر کی امامت کی، فجر کی نماز کے بعد کا وقت طے کیا گیا آپریشن کرنے کے لیے، جو کہ مسنون عمل بھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث سے ملتا ہے. ایک اور بڑا نقطہ ذہن میں آتا ہے، یعنی ریاست کی سطح پر افواج نے آپریشن کا نام کہاں سے لیا؟ اللہ کے کلام سے. ریاست کی سطح پر آپریشن کا آغاز ہو رہا ہے مسنون وقت پر. ریاست کی سطح پر آپریشن جب کیا جا رہا ہے، میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، کوئی بلٹ بھی چلانا ہے تو اللہ کا نام لے کر، کوئی میزل بھی فائر کرنا ہے تو اللہ کا نام لے کر، تو اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ. آج ہمیں یہ الٹے سبق پڑھانے کی باتیں کی جاتی ہے کہ مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہم تو اسلام کو دین سسٹم آف لائف کہتے ہیں، ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ریاست میں حکومت بھی ہے، ریاست میں افواج بھی ہیں، ریاست میں ریاستی ادارے بھی ہیں، سب ایک پیج پر ہیں کہ اللہ کا نام لے کر یہ کام ہوا. بنیان مرصوص، ہم نے قرآن سے نام لیا، ہم نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، ہم نے بعد میں شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے. یہ انالیسس میں مختصر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہ ملک بنا اسلام کے نام پر. جب دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا سیکولرزم کا، ہم نے کہا کہ نہیں، حاکمیت اللہ کی ہے، بندوں کے لیے نہیں ہے، اور بالادستی ہوگی اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی. تو یہ ایک پہلو بھی مزید میں سمجھتا ہوں کہ مبرہن ہو کر سامنے آیا. اچھا، اس میں ایک چیز مجھے کہہ دیجیے کہ اگر وہ ڈیوائن ایلیمنٹ ہم نکال دیں تو میرے خیال سے ہمارے لڑنے والوں میں بھی وہ اسپرٹ نہیں رہے گی، نہیں رہ سکتی، ہمارے جہاز اڑانے والوں میں بھی نہیں رہے گی. اب دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمیں جہاں ضرورت پڑتی ہے ہم اللہ کو پکار لیتے ہیں، جی، اور جب حالات ٹھیک ہوتے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ ہمیں معاف رکھے. اس وقت مقابلہ تو مشرکین سے تھا نا ہمارا، اس وقت تو یہود اور ہنود، اور ابھی سامنے تو مشرکین تھے نا. میں سب مثال دے رہا ہوں، ذرا عجیب سی ہے. قرآن پاک میں کیا مثالیں آتی ہیں؟ جب کشتی بھور میں پھنستی تھی تو اس وقت کے مشرکین کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے، سارے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو، کیونکہ فطرت میں توحید کا درس موجود ہے، فطرت میں اللہ کی معرفت موجود ہے. اور انسان پر یہ ہارڈ ٹائمز آتے تو اندر کی پکار آتی،
کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. لیکن قرآن پاک یہ بھی بتاتے جب اللہ بچا کر ان کو خشکی پر لے آتے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے, پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے. اب ہم غور کریں, مشکل حالات آئے, الحمدللہ قوم ایک پیش پر آئی, الحمدللہ پوری فوج ہماری پیش پر تھی, ہم نے نام بھی یعنی اللہ کی کتاب سے لیا, ہم نے اللہ کا نام لے کر یہ سب کچھ معاملہ کیا اور اللہ نے فضل فرمایا. بالکل صحیح بات ہے, اگر اللہ پر توکل کا ایلیمنٹ نکال دیں, ایمان کی قوت نکال دیں, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اب سوال ہے کہ اب اللہ نے حفاظت تو فرمائی نا, ہمارا ڈنکا بھی بچ گیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اور جناب دنیا کری پاکستان کی پائلٹس, پاکستان کی فوج, خیر جنگ میں سارے حقائق تو سامنے نہیں آتے, لیکن جو کچھ سامنے عالمی میڈیا کے ذریعے سے بھی آیا ہے تو پاکستان کی فتح اور پاکستان دو جذبے سامنے آئے. جی جی, ایک ہندوؤں کا جھوٹ پر مبنی جذبہ تھا جی انڈین میڈیا کا, جس نے اس کو پورے ہندو قوم کو بیوقوف بنا کے رکھا انڈین میڈیا کا. دوسرا یہاں پہ جذبہ جہاد اور شہادت تھا, اور پھر پس منظر میں وہ جو غزوہ ہند کی احادیث بھی پس منظر میں چل رہی ہیں اور خوشخبریاں بھی چل رہی ہیں. تو یہ موازنہ آپ کریں گے تو یہ چیز جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. بچا. اچھا اب بات کیا چل رہی تھی, تو جب کشتی پھنستی تھی تو ان کو اللہ یاد آتا تھا, جب اللہ بچا لیتے تھے پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ کوشچن مارک ہے. اللہ نے حفاظت فرمائی نا, الحمدللہ. اب ہم غور کریں کہ آج اب قوم بنیان و مرصوص بنے گی, اور فی سبیلہ سے مراد کیا ہے؟ یہ قتال اللہ کی راہ میں ہے. یہ ہاں کی ضمیر جو ہے نا, یہ وطن کی طرف نہیں جا رہی, جی یہ رب کی طرف جا رہی ہے, یہ اللہ کی طرف. ہاں وطن بھی رب نے عطا کیا ہے, ہمیں بھی رب نے پیدا کیا ہے, تو فی سبیلہ اللہ کی راہ میں. تو اللہ کی راہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے نا, پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام, ایک شخص لڑتا ہے, جنگ کرتا ہے کہ بہادری کے چرچے ہوں, واہ واہ کی جائے, ایسا ویسا, تو کون ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ تو حضور فرمایا وہ کہ جو اس لیے لڑتا ہے کہ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ, کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے. تو اللہ کا کلمہ سربلند ہونے سے کیا مراد ہے؟ اسلام کا فقط دعویٰ اور نعرہ نہیں, اللہ اکبر فقط کسی مشکل کے موقع پر نہیں, بلکہ اللہ اکبر کی صدائیں عملاً اس کا اظہار نظر آنا چاہیے. ہم نے مشرکوں سے جنگ وقتی طور پر ابھی جنگ بندی ہو گئی ہے, لیکن وہ بہرحال ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. لیکن سوال ہے کہ کیا ہم اللہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ جو سود کا نظام ہم جب سے پاکستان بنا آج تک ہم نے ختم نہیں کیا, یہ جنگ اگر ہم ختم نہ کریں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے, تو کیا مستقل بنیادوں پر ہماری نصرت کا اہتمام اللہ کی طرف سے ہوگا؟ ہم اللہ کی شریعت کے احکامات کو توڑیں, ہم ریاستی سطح پر اللہ کی شریعت کے احکامات کے خلاف قانون سازی کریں, ہم اللہ کے احکام کا نفاذ نہ کریں, ہماری عدالتوں سے شریعت کے مطابق ججمنٹس نہ آئیں, اور اللہ کی زمین پر معیشت کا نظام, معاشرت کا نظام, سیاست کا نظام, عدالت کا نظام اگر اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے, تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا کوئی منافقت کا معاملہ تو نہیں کہ گوٹ پھنسی تو اللہ تعالیٰ یاد آ گیا, اور جب اللہ نے مشکل سے نکالے پھر وہی گل چھتے ہمارے ہوں گے, پھر وہی ہماری عیاشیاں ہوں گی, پھر وہی نافرمانی کے کام ہوں گے. تو آج اگر اللہ نے ہماری مدد فرمائی, اللہ کا نام لے کر ہم کھڑے ہوئے, تو اب اللہ کا نام اس کو بھولنا نہیں ہے اور اپنی اصل کی طرف جانا ہے. کیوں؟ جیسے آپ نے بجا فرمایا, اگر اللہ کے نام کو مائنس کر دیں, یہ ایمان کی قوت کو مائنس کر دیں, اللہ پر توکل کو مائنس کر دیں, تو ہم کھڑے رہ سکتے نہیں, کھڑے رہ سکتے. اور اگلی اور آخری بات اس ضمن میں یہ عرض کروں گا, مستقبل کا منظر نامہ دیکھیں, مسئلہ سے بھارت کا نہیں ہے, یہ ساری زمین اللہ کی ہے, اس ساری زمین پر اللہ کا کلمہ سربلند ہونا چاہیے. اسی سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں اگر یہ بنیان و مرصوص کے الفاظ ہیں, تو اسی سورہ صف کی آیت نمبر 9 جو بانی تنظیم مستقل کوٹ کرتے تھے, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ جس نے اپنے رسول مکرم علیہ السلام کو بھیجا الہدا, مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر, ودین حق, دین حق, دین اسلام دے کر. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ کل نظام زندگی پر اللہ کا دین غالب ہو, جس کے لیے پاکستان ہم نے لیا تھا. تو بھائی اللہ اکبر کی صدا ملک پاکستان کے اندر بھی اگر اوپر فضاؤں میں ہم نے بلند کی, ہم نے دشمن پر حملہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگائے, تو ملک کے اندر بھی تو اللہ اکبر کا نعرہ لگنا چاہیے, تاکہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. تو پھر وہ جو فلسطین والے آج پکار رہے ہمیں, غزہ والے آج پکار رہے ہمیں, برما میں بھی مشکلات ہیں نا, مقبوضہ کشمیر میں بھی مشکلات ہیں, یہ سارا درد ہمارے جگر میں ہونا چاہیے. اس کے لیے پاکستان ہم نے بنایا. اب دیکھیے نا, جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے خلاف جنگ جاری کی ہوئی, وہی جنگ ہماری مفلسی کا باعث ہے. جی جی, میں سمجھتا ہوں ہمیں اس پلیٹ فارم سے آرمی چیف کو بھی کہنا چاہیے کہ آپ قرآن مجید کو کوٹ کرتے ہیں, آپ نماز کی امامت کراتے ہیں,
آپ نے ایک بہترین آپ نے رسپانس دیا ہے ہمیں، آپ کی اس پر ہمیں آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. بالفعل ہم یہ سمجھتے ہیں فی الحقیقت کہ ملک کی عموماً باغ دوڑ پاکستان کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے. تو ہم اگر ڈائریکٹ ان سے کہیں کہ جناب یہ جو اگر ہم پاکستان پہ جو انڈیا کہتا ہے نا کہ بھوکے ننگوں کا ملک اور جناب کرپٹ بالکل خالی تھا ملک، اس کے لیے کہاں سروائیو کرنا ہے، تو اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ بند کر دیں تو وہ معاشی ایلیمنٹ بھی ہمارا. جی اس میں دو تین باتیں ہم چاہیں گے کہ اس فورم سے چلی جائیں. دیکھیے افواج کی اہم ترین اور اصل ذمہ داری کیا ہے؟ سرحدوں کی حفاظت. ٹھیک ہے، اور مملکت کا نظم و نسق چلنا چاہیے. جو بھی سیاسی معاملات چلانے والے لوگ ہیں، اور بہرحال ایک آئین ملک میں موجود ہے، اس آئین کے مطابق جس ادارے کی جو ذمہ داری ہے وہ اداروں ذمہ داری کو ادا کرے. یہ اصولی بات ہے نمبر ایک. باقی ہم تو انقلاب کی بات کرتے ہیں، وہ ایک بڑا معاملہ ہے، وہ ہم کرتے رہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. نظام کی تبدیلی، لیکن مملکت کا نظام جیسا بھی چلنا تو ہے، وہ چلانے کے لیے آئین موجود ہے. اس آئین میں ذمہ داریاں طے ہیں. افواج کی ذمہ داری کیا ہے، مقننہ کی ذمہ داری کیا ہے، عدلیہ کی ذمہ داری کیا ہے، وہ ہر ادارہ اپنے آئینی رول پر آئے. اصل بات ہی نمبر ایک. نمبر دو، بہرحال قوم اس موقع پر یکجہتی کا اس نے مظاہرہ کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ مستقل یکجہتی کی ضرورت ہے، یعنی زبان اور رنگ اور نسل اور صوبائیت ان تعصبات سے بالاتر ہو کر ہم نے اسلام کے نام پر ملک لیا تھا. اس کی پروموشن کی بات. اگلی بات یہ کہ اگر ہمارے کچھ بھائی ہم سے ناراض ہوئے ہمارے اداروں کی پالیسیز کی وجہ سے، یا کبھی امریکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہم نے اپنے بھائیوں کو ناراض کیا، تو بہرحال ان کے زخموں پر ہمیں مرہم رکھنا چاہیے. ہم نے خطابات جمعہ میں بھی بات کی ہے. بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں، KPK کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں کے آپریشنز جو ہم نے ماضی میں کیے امریکہ کا ساتھ دے کر، اس کا بھی ہمیں ازالہ کرنا چاہیے. اور آج وہ امریکہ جی وہ آج ہمارے دشمن کی پشت پہ کھڑا ہو رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اور ہیونگ سیڈ دس، آگے میں عرض کرتا ہوں کہ بہرحال جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی طاقت کچھ لوگوں کے پاس ہے، تو میں بڑے دل سے عرض کرتا ہوں اللہ ہر طاقتور سے پوچھے گا، ہر صاحب اختیار سے پوچھے گا. جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک تم میں سے راعی ہے، نگہبان ہے، اس کی رعیت میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا. اور حدیث میں الفاظ، اگر ایک باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، اگر ایک شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، اگر ایک آقا ہے تو غلام کے بارے میں سوال ہوگا، اگر ایک حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. اب دیکھ لیں اس وقت حکمراں کون ہے اور اختیار کس کس کے پاس ہے، تو ان کی بات ہم کر رہے ہیں. حسب اختیار سوال ایگزیکٹلی. تو جس کے پاس جس قدر اقتدار اور اختیار ہے وہ اتنا ہی جواب. اور میں دل کی بات عرض کرتا ہوں، کسے بادشاہ ہمیں چاہیے اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کی شریعت. جس کسی کے ہاتھ میں اقتدار یا اختیار ہے، اگر وہ اس کو استعمال کر کے اللہ کی شریعت کو نافذ کرتا ہے، وہ کروڑوں کی دعائیں لے گا، کروڑوں کی دعائیں لے گا، اس کے درجات کی بلندی ہو جائے گی، کروڑوں دین پر عمل کرنے والے بنیں گے، اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل لأکلوا من فوق ومن تحت ارجلہم. یہ جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 66 میں ہے کہ اگر وہ تورات اور انجیل کے احکام کا نفاذ کرتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی، اللہ آسمان سے بھی برکتیں دے گا، زمین سے بھی برکتیں دے گا. اچھا عرض کیا کر رہا تھا، اگر جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے اور اختیار ہے واقعتاً، اگر وہ نفاذ شریعت کی طرف قدم اٹھا لیں، اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ آسمان سے بھی برکتیں دے گا، زمین سے بھی، اور کروڑوں لوگ ان کے لیے دعائیں کریں گے، صدقہ جاریہ بنیں گے. اور اگر نہیں کر رہے تو اللہ چھوڑے گا نہیں، پھر بچت نہیں ہے. اللہ ایک باپ سے سوال ہوگا، ایک شوہر سے سوال ہوگا، ایک ذمہ دار سے سوال ہوگا، ایک صاحب اختیار سے سوال ہوگا. اور پھر اگر شریعت نافذ نہ ہو اور لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنے، تو پھر جو ہاتھ کبھی دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں نا، وہ بد دعاؤں کے لیے بھی اٹھتے ہیں. پھر کروڑوں کی بد دعائیں بھی نصیب میں آ سکتی ہیں. اللہ یہ کسی کے لیے بھی، کسے بادشاہ جس کسی کے پاس اختیار ہے، یا تو اپنے لیے ہاتھ اٹھوا لے دعاؤں کے لیے، یا اپنے لیے ہاتھ اٹھوا لے بد دعاؤں. اچھا اب تھوڑا سا اس میں اس ایلیمنٹ کو میں چاہتا ہم ایمفسائز کریں کہ یہ جو آپریشن ہوا اور پاکستان نے جواب دیا، کہانی یہاں ختم نہیں ہے. اسرائیل پاکستان کو روز اول سے مخالف سمجھتا ہے، بھارت پاکستان کو روز اول سے تسلیم نہیں کر رہا.
تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اور یہ گلوبل افیئرز کے اندر جو ہے یہ معاملہ اب چلے گا، لہٰذا اب کیا ہمیں کام کرنے چاہیے اس کی طرف آپ بھی ذرا رہنمائی کریں۔ ہمارے بڑے بزرگ ساتھی نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ ایک بیٹل تھی، یہ وار نہیں تھی۔ وار تو چل رہی ہے، بیٹل ایک وقت کے لیے ہوتی ختم ہو جاتی، لیکن مارکا چلتے رہا، مارکا ختم ہوا ہے لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اور سچی بات ہے کہ ایمان والوں کی جنگ تو اس وقت تک رہے گی جب تک ساری زمین پر اللہ کا کلمہ سربلند نہ ہو جائے۔ ہمارا ویژن اتنا بڑا ہونا چاہیے، اور ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی بات کو ہیمر کرتے تھے۔ پاکستان مقصود نہیں ہے، پاکستان تو ذریعہ ہے، آگے ایک منزل ہے ہماری بڑی، اور وہ منزل ہے کہ ساری زمین پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو۔ پھر یہ خطہ زمین جناب مہدی کی نصرت کے لیے یہاں سے لشکروں نے جانا ہے، خراسان کا علاقہ بارہا ہم نے ذکر کیا ہے، تو اس خطے کی اس اہمیت کو جانیں، اور جناب مہدی کی نصرت ہوگی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہوگا، ساری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ یہ ویژن ہمارے سامنے کلیئر رہنا چاہیے۔ تو اب ہمارے لیے کیا تیاریاں ہونی چاہیے؟ پہلی اہم ترین بات تو یہ ہے، اللہ نے جو چھپڑ پھاڑ کر نیوکلیر صلاحیت ہمیں دے رکھی ہے، ایٹمی صلاحیت دے رکھی ہے، اس کو ہم اللہ کی امانت سمجھیں، بلکہ میں عرض کرتا ہوں پوری امت کی امانت سمجھیں۔ ایک بڑے بزرگ عالم کو میں نے سنا، وہ بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ جب پاکستان کو ایٹمی صلاحیت ملی تو کسی مصری صحافی نے عربی میں مضمون لکھا، تو کہا میں نے جہاز میں پڑھا، پھر وہ بڑا لطف آیا۔ وہ کہتا ہے کہ اسرائیل ہم سے سنبھل کر بات کرے کہ ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت آ گئی۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مصری صحافی کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال یہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اور ماضی میں بھی کوششیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے۔ اور یوکرین کو ہم سامنے رکھیں، جس نے اپنے ایٹمی ہتھیار حوالے کر کے آج جہاں یوکرین کھڑا ہے ہم سب کو پتا ہے۔ تو ایک تو اس کی حفاظت کا معاملہ، اور جو قرآن ہمیں فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں استطاعت عطا فرمائی، بروئے کار لاؤ اس کو، قوت کا حصول بھی ہو، پلے ہوئے گھوڑے۔ جب قوت بڑا پیارا لفظ ہے، حضور نے فرمایا کہ قوت جو ہے وہ پھینکنے میں ہے۔ کبھی نیزے پھینکے جاتے تھے، تیر پھینکے جاتے تھے، آج بامز ہوں گے، میزلز ہوں گے۔ کمال کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا، اور اس کا حاصل کیا ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اپنے دشمنوں کو بھی اور اللہ کے دشمنوں کو بھی مرعوب رکھو۔ تو یہ وہ صلاحیت، چاہے آج وہ ایٹمی صلاحیت ہے، وہ میزل ٹیکنالوجی ہے، کل کچھ اور ہو سکتا ہے، اس کے حصول کی بھی مزید کوشش اور اس کی حفاظت کا معاملہ۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا استوار ہونا، اور اللہ پر یقین کا معاملہ، اللہ پر توکل کا معاملہ۔ جو صدائیں ہم نے اس آپریشن کے دوران لگائیں وہ صدائیں جاری رہنی چاہیے، واجبی طور پر نہیں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ اور ہم یاد دلا دیں کہ ہماری افواج کے موٹو میں کیا لکھا ہے؟ ایمان، تقوی، تو جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ منزل تو اس کی آخری کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی کا معاملہ۔ یہ جذبات، ان کی آبیاری کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اللہ پر توکل کا معاملہ، اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ۔ اور ہم قوم کہہ دیتے ہیں، ہم تو ویسے امت ہے، لیکن امت کٹی اور بٹی ہوئی ہے اس میں، تو اس قوم کو جمع کرنا، متحد کرنا، اور ہم زبان، نسل، خطوں پر جمع نہیں ہو سکتے، ہم کلمے پر جمع ہو سکتے ہیں۔ اس کلمے کے تقاضے، یعنی اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کی طرف متوجہ کرنا، یہ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری، یہ افواج کا بھی کام، یہ ہمارے ممبر کی بھی ذمہ داری، یہ ہمارے سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری، یہ ہماری عوام کی بھی ذمہ داری۔ تو یہ جب اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اور اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کی طرف پیش قدمی، وہ بات کہ اللہ اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ ختم کرو اور شریعت کے نفاذ کی طرف قدم بڑھاؤ، یہ کریں گے تو پھر اللہ فرماتا ہے سورہ محمد میں آیت نمبر 7 میں صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کرے گا۔ پھر امریکہ ہو، اسرائیل ہو، بھارت ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے فرعون کو غرق کیا ہے، حامان کو ختم کیا ہے، نمرود کو ختم کیا ہے، قارون کو دھسا دیا ہے، عاد و ثمود کو تباہ کیا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو رہیں گے یا نہیں، اور اللہ پر توکل کر کے اس کے دین کی نصرت میں لگیں گے نہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے آخری بات دیکھیے، آر ایس ایس اور بی جے پی یہ انتہائی شدت پسند، تنگ نظر ہندوؤں کا ایک ٹولہ ہے، جو کہ شدت پسندی کی، جو آج کل ماڈرن ٹرم شدت پسندی کی چل رہی ہے، اس کے ہر معیار کو پورا کرتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایسے گروپ رہے ہیں، داعش ہوئی، آئیزز ہوئی، ہم ان کو شدت پسند سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں انہوں نے غلط کام کیا ہے، بدنام کیا ہے اسلام کو۔ ہم کیا بھارت کے جو عوام ہے ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ تم پر ایک شدت پسند ٹولہ جو ہے وہ مسلط ہے؟
میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ جو ماڈریٹ ہندو ہیں وہ بھی شرم کھاتے ہوں گے ان کی حرکتوں سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایک تو ماڈریٹ ہندو، نمبر دو جو وہاں کی مائنورٹیز ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ اگر یہ ٹولہ بدماشوں کا اگر رہا تو ان کی نسلیں بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں، نہ سکھ محفوظ، نہ کرسچنس محفوظ، نہ اور دلت بھی نہیں، دلت بھی محفوظ نہیں، نہ مسلمان محفوظ. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ تو ساری انسانیت کے دشمن ہو جائیں گے. جی ان کے خلاف کھڑا ہونا، ان کو پولیٹیکلی شکست دینا. اس وقت جو انہوں نے بدماشی کر کے جو قانون پاس کیا ہے، جو اوقاف بل، جو یہ تو مسلمانوں کی زمین کھینچ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس ٹولے کو جب تک نہیں ہٹائیں گے یہ سب کو کھا جائے گا. اور اس کے مطلب اس پر اب کوئی شواہد دینے کی ضرورت نہیں ہے. شواہد کی ضرورت ہی کوئی نہیں. بالکل بات کھل کر سامنے آ چکی ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ ان کی شدت پسندی کی نفی ہونی چاہیے. اور جو مطلب بہرحال ہمارے اختلاف تو رہے گا، لیکن جس کو آپ نے کہا ماڈریٹ ہندو، یعنی وہ بھی دیکھے کہ کیا اس کو اون کر سکتا ہے. وہ دیکھیے جی، بی جے پی کے آنے سے پہلے ہندوستان واقعی میں بہت حد تک سیکولر تھا. بانی محترم کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں بھی انڈیا گیا ہوں اور وہاں سارے پروگرامز میں بھی موجود رہا ہوں. تو باقاعدہ وہاں ہم لوگ پھرتے بھی تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. خطابات ڈاکٹر صاحب کے آپ نے دیکھے، بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوئے. اب تو وہاں کے رہنے والوں کو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اب تو وہاں کے مسلمان، عام مسلمان سے بھی وہ جب تک اپنا منشور اگلوا نہ لیں اس کے منہ سے چھوڑتے اس کی نہیں چھوڑتے. صحیح بات. تو بہرحال اس بات کو یعنی اس فورم سے بات جاننی چاہیے کہ ان کی جو اب مطلب اس شدت پسندی کے لیے کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں. جہاں نہ مسلمان محفوظ، نہ کرسچن، سے میں نے اس کیا کہ کوئی مائنورٹی وہاں پر محفوظ اب نہیں ہے. تو اگر ان لوگوں نے اس انتہا پسند ٹولے کو روکنے کی کوشش نہ کی تو ان کی یہ تباہی اس سارے بھارت کو کھا جائے گی. اور اس میں پھر وہ لوگ بھی کہ جو اپنے آپ کو ماڈریٹ بھی کہتے ہوں وہ بھی بچ نہیں سکے. اور یہ مودی کی چال ہے الیکشن جیتنے کی. جی جی ہاں، یہ بات بیان آنے سے رہ گئی کہ بھارت اس کی ٹائمنگ کیا تھی کہ الیکشنز کے اعتبار سے، بہار کے الیکشنز کا معاملہ اور دیگر اعتبارات سے، کہ ظاہری بات ہے وہ پوائنٹ سکور کرنے والی بات کر کے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنا اور اس کے نتیجے میں پوری جنگ کے اندر پوری قوم کو مبتلا کر دیا. یہ بھی وہاں کے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو دہشت گردی بھارت پاکستان میں کروا رہا ہے، ہماری حکومتوں کو اور ہمارے میڈیا کو چاہیے کہ بھارت کے ساتھ دہشت گرد کا لفظ لگائے. وہ پاکستان کو دہشت گرد ریاست کہتے ہیں نا. جو یہ یہاں پر بی ایل اے کے ساتھ کی مدد کر رہے ہیں یا اوروں کے ساتھ را کی انوالومنٹ ہے. اور یہاں پہ شہروں میں لوگ جو ہے وہ جو مجاہدین تھے کسی دور میں کشمیر کے، ان کو مارا گیا ہے. تو بھارت دہشت گردی میں سب سے آگے کھڑا ہوا ہے اس وقت. کینیڈین پرائم منسٹر نے جو کہا تھا، یو کے کی پارلیمنٹ میں جو کچھ کہا گیا، ایون امریکہ کی کانگریس میں جو کچھ کہا گیا، اب اور پروف کرنے کے لیے کوئی دلائل چاہیے. اب کہتے ہیں نا مستند ان کا فرمایا ہوا، ادھر سے ثابت شدہ دہشت گرد ریاست ہے. اور انہوں نے کیا کیا حرکتیں نہیں کی ہیں کینیڈا میں، یو کے میں، ایون یو ایس کے اندر. تو اب تو وہاں سے ان کے سارے ثبوت آ چکے ہیں. تو بات بجائے کہ پاکستان کی طرف سے بھی یہ دہشت گرد کا لیبل جو ہم پر لگایا جاتا ہے، ہم تو وکٹم ہے اس کے. بیسکلی ہمیں تو ان کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے جو کچھ پریس کانفرنس کے اندر دکھایا گیا ہے ورلڈ میڈیا کو، اس میں وہ کینیڈین پرائم منسٹر کی بھی اسپیچ شامل تھی، یو کے کی پارلیمنٹ کی بھی کسی ممبر کی اسپیچ شامل تھی. اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ جی، ہم نے کافی وقت لیا. دوسرا سوال ہمیں ایک خاتون کی طرف سے آیا ہے، کراچی سے ہے. اب انہوں نے چونکہ کچھ جماعتوں کا پریسائز نام لیا تو میں لے لیتا ہوں. میں جامعہ کراچی کی طالبہ ہوں اور تنظیم اسلامی اور بانی محترم کی فکر سے اتفاق کرتی ہوں. میں جماعت اسلامی کے متعلق تنظیم کی رائے سے 100% اتفاق کرتی ہوں. لیکن میرا سوال جمعیت طلبہ کے متعلق ہے. آپ کی کیا رائے ہے کہ جمعیت کے بارے میں؟ اگر جمعیت کا نصب العین بھی رضا الہی کا حصول اور اس کے نظام کی بندگی کو قائم کرنا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ بحیثیت طلبہ دعوت دین کے لیے جمعیت میں شمولیت اختیار کی جائے یا ان کے پروگرام خصوصاً درس قرآن میں شرکت کی جائے؟ جی اب یہ بڑا اسپیسیفک ہو گیا. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہماری بہن نے فرما دیا کہ بانی تنظیم اسلامی اور تنظیم اسلامی کے فکر اور طریقہ کار سے ان کو اتفاق بھی ہے، اور جماعت اسلامی سے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ایک منہج
منہج اور طریقہ کار کا ایک اختلاف وہ ہمارے علم ہے، وہ لیکن منزل بہرحال اقامت دین جو ہے بالکل بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے، اور مشترکہ معاملات پر ہم ایک آواز بلند بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پر اپریسیشن کے لیے یا یاد دہانی کے لیے کہ انسداد سود کا جو مقدمہ فیڈرل شریعت کورٹ میں 20 سال تک چلتا رہا تو تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی نے مل کر وہاں پر اس کو فائٹ کی ہے. اسی طریقے پر بعض جو قومی یا ملی بلکہ امت کی سطح کے معاملات جیسے کہ فلسطین کا معاملہ، ہم ایک دوسرے کے پروگرامز میں بھی جاتے ہیں، ایک دوسرے کے سیمینارز میں جاتے ہیں اور انوائٹ بھی کرتے ہیں، تو وہ ایک منہج طریقہ کار کی ڈیبیٹ اپنی جگہ پر رہے گی، وہ ایک اختلاف رہے گا، لیکن یہ کہ اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی کامیابی، دین کی خدمت، اس حوالے سے ہمارے معاملات میں اشتراک پایا جاتا ہے. اب کیونکہ ان بہن کا معاملہ ہے جامعہ کراچی یونیورسٹی سے، اور وہاں پہ یقیناً اسلامی جمعیت طالبات کے حوالے سے ایک پورا میکینزم موجود ہوگا، تو میری گزارش ہے کہ جب آپ تعلیم وہاں پر حاصل کر ہی رہی ہیں، یہ نقطہ اپنی جگہ ایک بحث طلب ہے، وہ ہم کسی اور موقع پر کلام کر چکے ہیں کہ خاتون کا گھر سے باہر نکلنا تو پھر حجاب کا اہتمام اور پردے کے احکامات کا پاسداری کا معاملہ، اور دوسرا کس نوعیت کی تعلیم خواتین کو، یہ ایک الگ موضوع کو ہم نہیں ٹچ کر رہے. لیکن جیسے نے کہا کہ وہاں کوئی دروس قرآن کا حلقہ ہوتا ہے یا کوئی اس نوعیت کی ایکٹیویٹی کی جس میں ان کو کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے تو آپ شرکت کر لیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہاں بعض معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں خواتین جو ہے وہ پبلک میں یعنی سڑکوں پر آ کر کچھ ایکٹیویٹیز کر رہی ہوتی ہیں، اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بات دینی وقار اور مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی، تو وہاں ہم ذرا اختلاف رکھتے ہیں. البتہ کوئی دروس قرآن کا حلقہ ہو جہاں ان کو اسی یونیورسٹی کے اوقات میں جہاں پہ ان کی کلاسز نہ ہوں اور کوئی سیکھنے کا موقع میسر آتا ہے، موسٹ ویلکم. اس کے علاوہ ان کی اطلاع کے لیے کہ تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام پورے کراچی کے اندر خواتین کا بھی نظم موجود ہے، اور تقریباً تمام ہی معروف علاقوں میں خواتین کا نظم بھی موجود ہے. وہاں پر الحمدللہ دروس قرآن کے حلقے سے مراد نظام موجود ہے، خواتین باقاعدہ شامل ہوتی ہیں تنظیم میں الحمدللہ، اور ان کے لیے دروس قرآن کے حلقے، عربی گرامر کلاسز کی کلاس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاسز، تجوید کی کلاسز، یہ الحمدللہ اس میں اہتمام ہوتا ہے. تو کبھی موقع ہو تو تنظیم اسلامی کی خواتین سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں. ویسے یہ نظام تو پورے پاکستان میں خواتین کے حوالے سے. اچھا اس میں ایک نقطہ جو نکلتا ہے جس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ وجہ بنی ہے ان کے سوال کرنے کہ بہرحال تعلیمی اداروں میں جمعیت کے تحت دروس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، اور چونکہ تنظیم اسلامی کے تحت ابھی ایسا کوئی نظم نہیں ہے یا ایسی پینیٹریشن نہیں ہے، تو انہوں نے اس لحاظ سے بھی سوال کیا ہے کہ ہم جو ہے، اور ہم نے کھلے دل سے کہا اگر ان کو وہاں پہ دروس قرآن میں شرکت کا موقع ملتا ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے، موسٹ ویلکم. بلکہ ہم یہاں تک یعنی کھلے دل سے ہم کہتے ہیں اگر کہیں کسی علاقے میں تنظیم اسلامی کے نظام یا نظم کے تحت خواتین کا کوئی شعبہ موجود نہ بھی ہو، لیکن اگر ہم نے گلی محلے کے اندر کوئی درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، کوئی تجوید کی کلاس ہوتی ہے، تو وہ جائیں شرکت کر سکتی ہیں. کوئی ایسے ہم نے ان کو ممانعت نہیں رکھی. لیکن جب نظم یا نظام تنظیم اسلامی کا قائم ہے یا ہو جاتا ہے تو بہتر ہے کہ اس سے جڑے اور دوسروں کو بھی جوڑنے کی کوشش کی جائے. لیکن ایک اور اہم بات کہ تنظیم اسلامی کے تحت بھی پورے پاکستان میں حلقہ دروس قرآن ہوتے ہیں الحمدللہ. ان میں بہت سی جگہوں پہ صرف مرد حضرات کا ہوتا ہے اور کچھ جگہ پہ خواتین کے لیے بھی ہوتا ہے، اور وہ ویب سائٹ پر اویلیبل ہے. لیکن اس کو ہم سمجھ لیں کہ بہت سی جگہ جہاں مردوں کے لیے دروس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے یا عمومی خطابات کا، وہاں خواتین کے لیے بھی باپردہ شرکت کا اہتمام ہوتا ہے. یہ ایک شکل تو ہو گئی کہ حضرات کے لیے ہو رہے، خواتین باپردہ شریک ہو جاتی ہیں، اور اس کی لسٹ وہ ہماری ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہے پورے پاکستان کے اعتبار سے. اچھا جی، اگلا ایک کمنٹ ہے. اب میرے خیال سے یہ بھی خاتون ہے اور انہوں نے کہا ہے، آپ کو ایک کمنٹ کیا ہے، ایک رائے دی ہے کہ امیر تنظیم اسلامی کے رفقا کے لیے جنا کیپ، شیروانی اور شیروانی ڈریس کوڈ کو لازمی کریں. یہ کس علاقے سے سوال ہے؟ اگر اس نہیں انہوں نے لکھا نہیں، یہ ایک آیا ہے. اور اصل میں سمجھ بانی محترم کا ایک اٹائر ہے، ان کا ایک ڈریس کوڈ تھا، اس کو انہوں نے سلیکٹ ہے. اس سے دو تین باتیں. اگر تو اس وقت امیر تنظیم اسلامی نے شیروانی پہننا شروع کر دی تو یہ ہمارے بعض رفقا کے علم ہے کہ اس قدر پسینے بہیں گے کہ پروگرام کرنا مشکل ہو جائے گا. بہرحال ہو سکتا ہے کہ وہ ایک قومی لباس کے اعتبار سے ایک علامت کے طور پر، لیکن یہ بات بھی میں عرض کرتا ہوں کہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بھی ڈسکریج کیا ہے کہ ہم کوئی سمبولک چیزیں اختیار کر کے اپنے آپ کو نمایاں کرنے یا دوسروں سے ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بعض ٹوپیوں کا انداز، بعض مرتبہ کسی خاص کپڑا یا رومال کا انداز، بعض مرتبہ خاص انگوٹھیوں کا انداز، اور بعض مرتبہ میں انتہائی ادب سے اور معذرت کے ساتھ مونچھوں کی جو کیفیات ہیں اس سے بھی یہ بعض مرتبہ امپلائڈ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں والے ہیں.
تو ایسی کسی بات کو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ڈسکریج کیا. ہاں کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ہمیں بلوایا تھا ریکارڈنگ کے لیے, تو انہوں نے پابند کیا تھا کہ بھائی شیروانی پہننی ہے, تو ہم نے کبھی پہن لی. لیکن اس کو ویسے ملک کی حالات بھی اگر آپ دیکھیں نا تو بعض علاقے تو ایسے کہ جہاں سال میں 8-9 مہینے تک گرمی ہی کا معاملہ رہتا ہے, اور یہ شیروانی کا لباس بعض مرتبہ تو بڑا مشکل پڑ جاتا ہے. بہرحال اصولی بات یہ کہ ہم کسی ڈریس کوڈ کو لازم قرار دے دیں, یہ مناسب محسوس بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو ڈسکریج بھی کیا ہے کہ کوئی اپنی علیحدہ سے کوئی شناخت کا عمل اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں. ویسے بعض ہمارے ساتھی جنا کیپ بھی استعمال کرتے ہیں, بعض لوگ جو ہے وہ شیروانی بھی کبھی استعمال کرتے ہیں, وہ ایک حد تک ٹھیک ہے اپنی پرسنل چوائس کے اعتبار سے, لیکن کوئی اس کا ڈریس کوڈ معین کر دینا, ڈریس کوڈ تو دین نے بھی معین نہیں کیا, دین نے اصول عطا کر دیے. مثلا سطر کا حکم دے دیا اور مناسب حال لباس کا حکم دے دیا, اور اس سے بڑھ کر جو ایک بات مس ہو جاتی ہے, جو لباس بھی پہنے وہ حلال کے مال کا ہونا چاہیے. یہ بیان میں نہیں آتا. جتنی بھی کرائٹیریا بیان کی جاتی ہے کہ اگر یہ ہم نے کرائٹیریا پورا کر لیا تو دین کے تقاضوں کے مطابق ہم نے لباس پہن لیا. وہ قمیص شلوار بھی ہو سکتا ہے, وہ کہیں پینٹ شرٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر فلاں چیزوں کا خیال رکھ لیں, ان شرائط میں بھی اکثر یہ بیان نہیں ہو پاتا کہ وہ رزق حلال سے ہونا چاہیے. رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے کوئی لباس پہنا اور اس میں ایک یعنی 10 درہم کا ہو اور 1 درہم بھی حرام کا ہے, جب تک پہنا رہے گا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. جامع ترمذی کی روایت. جی جعفر بھائی, اچھا اس میں ایک جو ایلیمنٹ جنا کیپ کا ہے, جیسے ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے جو دین دار لوگ ہیں وہ سر کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں, لیکن بہت سو کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سر نہیں ڈھانپتے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک خاص مکتبہ فکر یا ایک خاص فرقہ تو اس میں زیادہ پرومیننٹ ہے. اس حوالے سے کیا ہمارا, دیکھیے سر کو ڈھانپنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مستقل عمل رہا, اور یہ آداب میں سے ہے. اگر کسی سر کو ڈھانپا ہوا نہیں ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے, یعنی اس نے کوئی دین کے حکم کو توڑا نہیں ہے. لیکن جب امت کے مستقل عمل کو دیکھتے ہیں اور اپنے اسلاف کے عمل کو دیکھتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمیشہ حضور سر کو ڈھانپا ہے. آپ نے عمامہ شریف استعمال کیا ہے, آپ نے ٹوپی کو استعمال کیا, آپ کے صحابہ نے استعمال کیا. سر کو ڈھانپنے کا معمول امت میں مستقل چلا آیا. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب سے انگریز ہندوستان میں آیا اس سے پہلے کہ اگر ہمارے بزرگوں کے معاملات کو بھی دیکھیں تو ہمارے بڑوں نے تو ہمیں بتایا کہ اس بات کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا تھا کہ ننگے سر, یہ مردوں کی بات ہو رہی کہ ننگے سر اپنے والد کے سامنے, اپنے استاد کے سامنے, اپنے بڑے کے سامنے کوئی جائے. تو انگریز کی ادھر آمد کے بعد ہی مسائل زیادہ پیدا ہوئے ہیں, ورنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طرز عمل سے اور امت کے مستقل طرز عمل سے سر کو ڈھانپنے کا عمل ہمیں ملتا ہے. کوئی نہیں اہتمام کر رہا تو اس کو ہم مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے, اس کو ہم گناہ گار نہیں کہیں گے, لیکن خاص طور پر وہ جو دین کے نمائندے ہوں اور جو دین کو پریزنٹ کرنے والے ہوں تو امت کے مستقل طرز عمل سے تو سروں کے ڈھانپنے کا ہمیں عمل ملتا ہے. حتیٰ کہ جن بھائیوں کا آپ نے ذکر کیا کہ جن کے ہاں اہتمام کے ساتھ اب اس کو نہیں پہنا جاتا, ان کے علماء کو بھی اگر آپ دیکھیں گے, ان کے ائمہ کو اگر دیکھیں گے, ان کے خطباء کو اگر دیکھیں گے, وہ لازماً اس کا اہتمام کرتے ہیں. بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا, ریسنٹ پاس کی بات ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کہ انہی بھائیوں میں سے کسی کو ایک مفتی صاحب کا پوڈ کاسٹ کرنے کا موقع ملا تو باقاعدہ انہوں نے سر کو ڈھانپ کے پوڈ کاسٹ کیا ہے کہ اس کا انہوں نے لحاظ رکھا ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا پچھلے پروگرام میں ہم نے نا فیک ویڈیوز کے حوالے سے اور مونیٹائزیشن کے حوالے سے اور اپنے چینل جو ڈاکٹر صاحب کا کنٹینٹ ہے اس کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ اس وقت حالات کیا جا رہے ہیں, اور جو اے آئی ترقی کر رہی ہے اور فیک ویڈیوز اب بہت زیادہ آنی شروع بھی ہو جائیں گی, اور آڈیوز کی ایڈیٹنگ وغیرہ یہ چیزیں سب کی سب, یہ اتنا ایک دجالی نظام ہے کہ ایک بات کو آپ آڈیو کو ایڈٹ کر کے بالکل الٹ مطلب بھی لے سکتے ہیں, اور ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے. لہٰذا اب فتنے کا امکان بہت زیادہ ہے. یہ اپنی جگہ ایک اہم بات ہے, اور اس کے لیے جتنی بھی تدابیر اختیار کی جائیں وہ کرنی چاہیے, اور الحمدللہ تنظیم اسلامی اس پر پوری طرح اور انجمن خدام القرآن جو ہے وہ پوری طرح سے آگاہ بھی ہیں, اس پر کام بھی کر رہے ہیں. بہت سے لوگ, بہرحال میں عرض کر دیتا ہوں, اس وقت بھی ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہے کہ 80 سے 90 ہزار چینلز ہیں جو بانی تنظیم ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ویڈیوز کو استعمال کر رہے ہیں. یہ کون کون سے پلیٹ فارمز پر؟ یہ صرف یوٹیوب کا بتا رہا ہوں, صرف یوٹیوب پہ 80,000 پلس چینلز ہیں. اور لوگ اب ہم سوال کریں جی ہم ڈاکٹر صاحب کا کنٹینٹ ڈالنا چاہتے ہیں, تو اب اس حوالے سے جو ہے جو پالیسی میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ وہ بیان فرما دیں کہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی جو لوگ بھی کنٹینٹ ڈال رہے ہیں ہم ان کو کن بنیادوں پر نہیں روکتے اور کن بنیادوں پر ہم روک دیتے ہیں. ٹھیک, بڑا اچھا اور عملی سوال ہے. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر رحمت نازل فرمائے. یعنی جس دور میں اسکرین پر آنا
صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا، حرام سمجھا جاتا ایون حرام، اس وقت ڈاکٹر صاحب نے کچھ دلائل کی بنیاد پر اعلیٰ وجہ البصیرت اس کو استعمال کیا، جی۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. یعنی پوری امت میں جو کوئی اردو سمجھتا ہے، صرف پاکستانیوں کی بات ہم نہیں کر رہے، جو کوئی بھی اردو سمجھتا ہے، اردو سمجھنے والوں میں بنگلہ بھائی بھی بھائی ہمارے شامل ہیں، اور ہندی سمجھنے والے بھی مسلمان جو ہیں وہ شامل ہیں، عرب بھی شامل ہے، اور عرب بھی شامل ہیں. تو میرا گمان ہے کہ ایٹ لیسٹ 1/3 مسلم پاپولیشن تو اردو سمجھتی ہے کسی نہ کسی انداز سے. تو جو اردو سمجھنے والے لوگ جو بھی دین کا تھوڑا بھی کانٹینٹ لینا چاہتا ہے یا سننا چاہتا ہے، وہ یقیناً ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس بصیرت پر مبنی فیصلے کا ان کو اجر بھی عطا کرے، اور جو انہوں نے استعمال کیا، اور ماشاءاللہ وہ سارا آج خزانہ سب کے ہاتھوں میں ہے. اسی پہ تو سوال آ رہا ہے نا اصل میں کہ سب کے ہاتھوں میں ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بھی کبھی اس کا یعنی برملا اظہار کرتے تھے، کوئی رائلٹی کا معاملہ نہیں، کوئی کاپی رائٹس کا معاملہ. اس وقت کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ نقطہ میں کسی اور اینگل سے کہہ رہا ہوں. یعنی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، جتنا پھیلے بہت اچھی بات. البتہ اب جس دجالی فتنے کے اثرات سے ہم گزر رہے ہیں، اور اب جو کچھ سامنے آ رہا ہے، اور غالباً ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی، میں نے ایک دو جگہ یونیورسٹیز میں بھی میں نے بات کی، میں نے کہا آج تو ڈاکٹر اسرار صاحب کیونکہ میرے روحانی والد اور استاد ان کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، کل آپ کے میرے والد صاحب کے ساتھ بھی ہوگا، آپ کی میری والدہ کی کوئی اٹھا لے گا معاذ اللہ، آپ کے میرے کسی چچا ماموں کے اٹھا لے گا، اور کسی استاد کسی بڑے کے اٹھا لے گا، اور پھر ساری دنیا میں. تو پھر آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ آپ اون کریں گے اس کو؟ آپ خاموش رہیں گے اس پر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ وہ شے ہے کہ جس کو آج ہمیں پری ایمپٹ کر کے کچھ نہ کچھ اپنے لیے کرائٹیریا سیٹ کرنا پڑے گا. اب جیسے آپ نے خود فرما دیا کہ اتنا کانٹینٹ اویلیبل ہو گیا کہ 80,000 پلس چینل صرف یوٹیوب پر وہ لوگ بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کانٹینٹ کو استعمال کر رہے ہیں. تو اب کیا ہم اس میں ہمارا طرز عمل کیا ہوگا؟ پہلی بات ہے کہ اگر بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کانٹینٹ کوئی استعمال کر رہا ہے اور اس کی اصل شکل میں استعمال کر رہا ہے اور مونیٹائزیشن نہ کر رہا ہو، اور آج کل ایک مسئلہ ہے نا کہ شارٹ کلپ میں اگر تھم نیل جاندار ہونا چاہیے. اب وہ جاندار تھم نیل بنانے کے لیے ہم سب گزر رہے ہیں نا. جب آپ کلپ کے اندر جاتے ہیں تو اس کا کوئی دور دور تک کوئی جو ہے وہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ملتا جو تھم نیل وہاں پر لگا ہوا ہے. تو ہماری گزارش نمبر 1، جو لوگ بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کانٹینٹ کو استعمال کر رہے ہیں یا دعوت کے کام کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، مگر چند شرائط سامنے رکھیں. نمبر 1، جو کانٹینٹ وہ استعمال کر رہے ہیں اس پہ کوئی مونیٹائزیشن کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کمائی کا ذریعہ ایگزیکٹلی مونیٹائزیشن کمائی کا ذریعہ نہ ہو. اچھا ہے کہ ذرا عام لوگوں کے سوال یہ بھی آیا کہ جی میرا حلال روزگار کا بندوبست بھی ہو جائے گا، ایک سوال اس میں یہ بھی آیا. تو ان کے اس حلال روزگار کو تو ہم جو ہے جو مونیٹائزیشن والا ہے اس کو ہم پہلے سے ایک سے زائد مرتبہ بات کر چکے کہ مونیٹائزیشن کا اب مطلب کیا ہے. نہ ہم خود کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دیں گے، نہ ڈاکٹر صاحب کے کانٹینٹ پہ جہاں پہ ہمارا اختیار ہے. اچھا کیوں نہیں؟ اس سے کہ اس سے اور کیا کچھ پھیل رہا ہے، وہ سارا ہمارے گلے پڑے گا، ہمارے سر پر آئے گا، تو اس کا جواب کون بھگتے گا؟ یعنی صدقہ جاری کے ساتھ گناہ جاری بھی تو شے ہم پہلے بات کر چکے اس پر. تو بانی تنظیم ڈاکٹر صاحب کا کانٹینٹ جو کوئی استعمال کرے اصل فارم میں، نمبر 1 اس پہ کوئی مونیٹائزیشن کا معاملہ نہ ہو، کوئی کمائی کا معاملہ نہ ہو. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات ہے کہ جو تھم نیل لگائیں بھائی وہ وہی لگائیں جو کانٹینٹ اندر ہے، جو مواد اندر ہے. کوئی اشتعال انگیز بات، سنسنی پھیلانا اور ہلا کے رکھ دینا اور بڑھا کے پیش کرنا قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز کب کی چل رہی ہیں ہمارے ہاں جی؟ 80s کی 1980s کانٹینٹ بول رہے ہیں نا. اور ہمارا یعنی ہم یہ عرض کریں کہ کانٹینٹ کتاب و سنت کی بنیاد پر، سیرت النبی علیہ السلام سے ملی ہوئی بصیرت کی بنیاد پر، اس میں اس قدر جہاں ہے تبھی تو 1/3 مسلم پاپولیشن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی نہ کسی انداز سے ڈاکٹر صاحب کو سنتی ہے. تو کیا سنسنی پھیلانا اور کیا جو ہے وہ اس طرح اشتعال انگیز کو گفتگو کرنا، کیا کوئی ہلا کے رکھ دینے والا جو ہے وہ تھمبنیل لگانا قطعاً نہ کریں. اور چوتھی بات ہے کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ نے چینل بنایا ہوا ہے تو ہمیں مطلع کر دیں، ہمارے پاس رجسٹر کروا دیں، تاکہ ہم بھی انشاءاللہ تعالی دیکھ لیں کہ جو چیز جا رہی ہے وہ بہتر انداز سے جا رہی ہے، اور ہمیں خوشی بھی ہوگی کہ بھائی جا بھی رہی اور بہتر انداز سے جا رہی، تو انشاءاللہ مخلوق خدا کا فائدہ ہوگا. تو اگر یہ چند باتوں کا خیال رکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خیر کے کام میں آگے بڑھیں گے. اس عمل کو اپنے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا سکیں گے، اور آخرت کے اندر کوئی شرمندگی ہمیں اٹھانا نہیں پڑے گی. اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ جو سنسنی خیز تھمبنیل لگانا یا کوئی خلاف ایک غلط بات یا بری یا فحش بات کا کوئی لے کر کے جناب اس کے بارے میں فلاں کی رائے کیا ہے، یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جن کا مقصد دنیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے نا، کمائی ہے.
جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوگا اس کے کام میں آپ کو اس کا کام بولتا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ اس کی نیت کیا ہے. جیسے آپ کی بات بلند ہوتی ہے، ایک حدیث ہم بہت بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے نا، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، تو کام بتا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ کی رضا کے لیے. جزاک اللہ خیر. اچھا، جب آج کا آخری سوال ہے وہ تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ ہم ایک خاتون ہیں، انہوں نے سلیپ پیرالائسس، جو نیند کے دوران ایک انسان کو احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ مفلوج ہو گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس چیز کا پچھلے 2 سالوں سے سامنا کر رہی ہوں. میڈیکل سائنس اس کیفیت کو دماغ کی ایک خرابی یا ایک پرابلم قرار دیتی ہے، لیکن اسلامی ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جنوں کی ایک مخصوص قسم ہے. جب مجھ پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو میں بہت خوفناک چیزیں دیکھتی ہوں. جن اور شیطان جیسے وہ میرے کمرے میں یا میرے جسم پر ہیں، اور میں اپنے جسم کو حرکت دینے سے مکمل طور پر قاصر محسوس کرتی ہوں، جیسے میں پھنس گئی ہوں، بالکل خوف زدہ ہوں. مجھے تھوڑا وقت لگتا ہے اس سے پہلے کہ میں آیت الکرسی یا قل پڑھنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے سکوں. میں خواب کی تعمیر نہیں مانگ رہی ہوں، پوچھنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس پر اسلام کا اصل نظریہ کیا ہے، میں اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کروں. سوال میں کوئی خوف زدہ ہونے کی کیفیت کا ذکر بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خوفناک چیزیں دیکھتی ہوں اور کیفیت طاری ہوتی ہے تو میں خوفناک چیزیں دیکھتی ہوں، اور جسم کو حرکت دینے سے قاصر. میرے خیال میں یہ چیزیں فیس ہوتی ہیں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی درجے میں. دیکھیے، اچھا ہماری بہن نے جو سوال کیا وہ دینی پرسپیکٹو میں بھی، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ چند اور باتوں کی یاد دہانی ہم سب کے لیے ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے تمام مواقع کہ جہاں کچھ لباس کی کمی کا امکان ہوتا ہے بندے کے ساتھ، یا تبدیلی کا امکان ہوتا ہے، یا زوجین کے تعلق کے قائم ہونے کا معاملہ ہوتا ہے، یا ایسا کوئی مقام جیسے کہ بیت الخلاء کی بات ہے کہ جنات کے حملوں کے امکانات ہو سکتے ہیں، ایسے تمام مواقع کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعوذ سکھائے، یعنی دعائیں سکھائی. معروف بات ہے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ظاہر بات ہے لباس کو اتارنا بھی ہے، کم کرنا بھی ہے، اور وہاں پہ جنات چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ان کے اثرات کا بھی امکان ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مستقل دعا سکھائی. اچھا، ایک مستقل اور بھی بسم اللہ، دیٹس اٹ. اور پھر یہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور باہر آنے کے بعد بھی ایک دعا ہے. اسی طرح زوجین کے تعلق کا قائم ہونا. اچھا، یہ باتیں بیان میں نہیں آتی. آپ دیکھیے جناب، وہ رشتے کی تلاش میں کتنے مہینے برسوں لگ جاتے ہیں، پھر جب رشتہ طے ہو گیا تو پھر پلاننگ میں کتنے عرصے لگ جاتے ہیں، پھر وہ جہیز کی تیاری کا مسئلہ، پھر وہ بینکٹ کی تیاری کا معاملہ، بکنگ کا معاملہ، کپڑوں کی تیاری، سالوں لگ جاتے ہیں. پورا پلان ہوتا ہے، لیکن آدھے گھنٹے کی 15 منٹ کی اورینٹیشن کے لیے لوگ تیار نہیں. آج کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی زوجین کے تعلق کے موقع پر. آغاز پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچ. اور شیطان اکیلے تو نہیں ہے نا، من الجنتی والناس پوری پارٹی اس کی. اور قرآن کیا کہتا ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. وہ شیطان اس کی پارٹی کے لوگ وہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو بچاؤ کیا ہے، شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کی پارٹی کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اللہ کے اذن کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ سے مانگو. تو اللہم جنبنا الشیطان، اللہ ہم دونوں کو شیطان سے محفوظ فرما. وجنب الشیطان ما رزقتنا، کیا کمال کی دعا ہے. جو رزق تو ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا. یہاں رزق کس کے لیے آیا؟ اولاد کے لیے. اچھا، کس تعلق کے موقع میں، کبھی وہ زائگوٹ کا بننا اور کسی بچی کی تخلیق کا عمل شروع ہونا وہ تو بعد کی بات ہے. تعلق کے موقع پر دعائیں، یعنی آپ اندازہ کریں ایک بچے اور بچی کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی کچھ حقوق ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ جو کل مستقبل میں اس بچے کے والدین بنیں گے، وہ آج اس بچی کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعوذ کا اہتمام کرے، دعا کرے. تو یہ ہوا زوجین کے تعلق کے موقع پر بھی. اور جب مکمل ہو جاتا ہے تعلق تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا بھی سکھائی اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا. اللہ جو رزق تو نے ہمیں عطا فرمایا، مجھے عطا فرمایا، اللہ اس میں شیطان کو کوئی حصہ نہ رکھنا. تو یہ ہے زوجین کے تعلق کے موقع پر. اب کیونکہ خاص رات کا معاملہ ہے، سونے کا معاملہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کتنے معمولات ہیں جس میں آیت الکرسی کے پڑھنے کی تلقین. ایک تفصیلی حدیث
حدیث جس میں شیطان آیا انسانی شکل میں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا اگر تم نے بچاؤ کرنا ہے تو آیت الکرسی پڑھا کرو. تو حضرت ابو ہریرہ حضور کا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کوئی شخص آیا؟ کہا تھا تو کم وقت وہ شیطان، یہ کم وقت میں بریکٹ میں ایڈ کر رہا ہوں، تھا تو شیطان، بات صحیح بتا کر گیا اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو تو رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی کا اہتمام کیا کرو. اور مزید اس کو اسپیسیفائی کیا گیا لیٹ کر پڑھنی چاہیے. تو آیت الکرسی کی تلاوت ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو آسمانوں پر عطا کی گئی، پھر سورہ کافرون کی تلاوت بھی شرک سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا، پھر آخری 3 جس کو ہماری بہن نے قل کہا ہے، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں سورتوں کی تلاوت پھر نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیرتے، ایک دفعہ، پھر دوسری دفعہ تینوں سورتوں کی تلاوت پورے جسم پر پھیرنا، پھر تیسری دفعہ تینوں سورتوں کی تلاوت پورے جسم پر پھیرنا. اس کے علاوہ رات میں سورۃ الملک کی تلاوت بھی ہے. اسی طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تسبیح فاطمہ کا تذکرہ فرمایا. تو یہ وہ معمولات ہیں جو رات کو سوتے وقت بندے کو اختیار کرنے چاہیے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اکثر ہمیں یعنی تعلیم فرمائی کہ باوضو رہا کرو. جب بندہ باوضو رہتا ہے تو ایک نوعیت کی پاکیزگی کی کیفیت ہے، تو یہ شیاطین اور جنات ان کے حملوں سے بچاؤ آسان ہو جائے گا بندے کے لیے. آخری بات اس ضمن میں کہ اگر رات میں آنکھ کھل جاتی ہے اور ایک خوف کی کیفیت، ہماری بہن نے کہہ تو یہ کہ خواب کی تعبیر نہیں مانگ رہی، لیکن ایک نقطہ خاص طور پر ہے کہ کوئی ڈرانا خواب دیکھ کر اگر بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو اس پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا ہمیں کہ بندے کی آنکھ کھل گئی ڈر یا خوف کی وجہ سے، تو بائیں طرف وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھوک دے ہلکا سا، پھر دوسری مرتبہ یہ کرے، اور یہ تیسری مرتبہ بھی یہی عمل اس کو اختیار کرنا چاہیے. یہ رات کے معمولات ہو گئے. ہر فرض نماز کے بعد بہت سارے اذکار ہیں، ساتھ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی بھی ہے، سورۃ الاخلاص بھی ہے، سورۃ الفلق بھی ہے اور سورۃ الناس بھی ہے. جب ہم لوگوں کو یہ عرض کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول نے بتایا، تو لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی بات. یہ جملہ تو بعد میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا، بھائی سورہ فلق پڑھا کرو، اچھا کافی ہے. کیونکہ آج ہمارا مائنڈ سیٹ کیا بنا ہوا ہے، کوئی 6250 کی کوئی تسبیح ہونی چاہیے، اور جناب کوئی کالا بکرے کالی مرغی ہونی چاہیے، کوئی کسی کو پیسے دینے چاہیے، مٹھائی تقسیم کرنی چاہیے. یہ برسوں کے بگاڑ کے تصورات ہمارے اوپر مسلط ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بیماری میں اسی طرح نظر لگ جاتی ہے، اس سے بچنے کے لیے، یہ جادو ٹونے کے شرور سے بچنے کے لیے، شرور دیگر ہیں ان سے بچنے کے لیے، تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلقین اللہ کے رسول نے فرمائی. ہر فرض نماز کے بعد بھی آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ وہ معمولات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور ایک آخری بات، اگر کبھی کسی کو کچھ زیادہ محسوس ہونے لگے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے رات کو سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تلقین فرمائی. بہتر ہے کہ ایک ہفتے تلاوت کر لیں، 3 دن تو کر ہی لیں. تو اس طرح کی جو شرور یا اثرات ہوا کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. اور جتنا ہم پاکیزہ رہنے کا اہتمام کریں، اور پاکیزہ رہنے میں صرف وضو کا اہتمام نہیں ہے، ناپاک چیزوں کو دیکھنا، بے حیائی کی چیزیں، خدا نخواستہ گناہ کی باتیں، نافرمانی کے کام، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، کیا کچھ بے حیائی، فحاشی اور یہ ساری چیزیں اویلیبل نہیں. یہ وہ چیزیں شیطان کے آلات ہیں، اور اس سے شیطان اور اس کی پارٹی کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی پاکیزگی، پھر نگاہوں کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی، باوضو رہنا تو ہے ہی ہے. تو جتنا یہ پاک رہیں گے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے معمولات کا ہم اہتمام کریں گے تو ہماری نیند بھی سکون والی ہوگی اور شرور سے بھی بچاؤ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، اس میں ابھی آپ جو فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی پرسکرپشن ہے، جی، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ڈاکٹر اگر کہے کہ رات کو آپ نے فلاں گولی کھا کے سونا ہے، ہاں، تو کتنا ریلیجسلی، تو کتنا ایمانداری سے، تردد سے جی، اور پلاننگ سے ہم اس دوائی کو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، ان کو ہم کہاں ویٹیج کتنی دیتے ہیں، یہ ہمارا اور ہر ایک کا اپنا معاملہ. اور ڈاکٹر کا بتایا ہوا نسخہ، اگر شوہر کو کچھ بیماری ہے تو وہ بیوی سے کہتے ہیں یاد دلا دینا، بیوی کو معاملہ ہے تو شوہر کو کہتے ہیں یاد دلا دینا، اور اگر بچے بڑے بیٹا یاد دلا دینا. اکیلے اہتمام نہیں کرتے، گھر والوں کو آن بورڈ لیتے ہیں. اور رحمان نے کوئی بات بتائی ہو اور رحمان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی ہو، اس بارے میں ہم کتنے فکر مند ہیں. اصل میں سارا رونا اسی بات کا ہے.